اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ پہلے بھی بہت مرتبہ وینس ٹی وی تشریف لا چکے ہیں، نور ہدایت پروگرام کو رونق بخش چکے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب قادری صاحب دعوت برکات و عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو موضوع کا بھی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا حال میں شکر ہے۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ یقیناً آپ کا پورا دن مصروفیات میں گزرتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ علماء اکرام ہوتے ہیں جو جاب بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شعبہ تدریس سے تعلق بھی ہوتا ہے اور مساجد سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا ایک جاب کا سلسلہ بھی ہے، پھر ماشاءاللہ سے آپ کا شعبہ تدریس سے بھی تعلق ہے، اس کے باوجود آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے میری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور اپنے ناظرین کو موضوع بھی بتا دیں، آج کا جو موضوع ہے ناظرین اکرام وہ ہمارے اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے ذہن کے ساتھ ہے۔ یقین جانیے اس کا تعلق ہر وقت آپ کی زندگی میں بڑا گہرا ہے۔ اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کامل انسان، کامل مسلمان ہیں، اور اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، آپ دائرہ اسلام سے دور دور خارج ہیں، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ اس دنیا میں اپنے صحابہ اکرام سے فرماتے رہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس سے پہلے اگر ہم انبیاء اکرام کی ہسٹری اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بہت سے انبیاء اکرام کے زمانے میں انبیاء اکرام اپنے امتیوں کو بتایا کرتے کہ ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، وہ اللہ کا حبیب ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، زمین والے اس کو محمد سے پکاریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی ہمیں معلومات ملتی ہیں، ہسٹری میں ہمیں بہت سی چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں، ہم علماء اکرام سے سنتے ہیں، علماء اکرام سے ہی جانتے ہیں۔ آج بھی علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جو شخص اس پر یقین رکھتا ہے اس کا ایمان کتنا کامل ہے، اور جو اس پر ایک وہ رائی دانے برابر بھی تھوڑا سا شک کرتا ہے تو اس کے دین کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اس کے عقیدے کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اور جو اس پر ڈاکہ ڈالنے کی چھپ کر کہیں سے بھی کسی بھی انداز میں کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا سمجھتے ہیں علماء اکرام کے کیا ہونے والا ہے۔ علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے قرآن مجید و فرقان حمید میں کیا خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے کچھ ارشاد ہے؟ اگر ہے تو کس مقام پر؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور سرکار کے کیا فرامین ہے اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں حامد بھائی کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا، آپ کا بھی اور شکریہ۔ خاص طور پر آپ نے وہ ایک اہم اور حساس موضوع کہ جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، تو ادھر بہت ایک اہم ضروری بات یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو کہ صرف ایمان نہیں بلکہ ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ عقیدہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو انسان کے اعتقاد کے معاملات ہوتے ہیں، جن کا تعلق ماننے کے ساتھ ہوتا ہے، قبولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایمان کو بھی دیکھیں تو ایمان کا جو تعلق ہے وہ تعلق قبولیت کے ساتھ ہے، یقین کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ایمان لفظ کی معنی نکالیں تو ایمان کا معنی نکلتا ہے یقین، سچے دل سے یقین رکھنا، اور حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھنا اسی طرح ایک مومن پر لازم ہے کہ جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے۔ اور اب حضور کی رسالت ہو گئی، نبوت ہو گئی، پلس
حضور کو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اب حضور پر صرف نبوت کا جو ہے ایمان رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا یقین رکھنا صرف ایمان مکمل نہیں کرتا، بلکہ جب آپ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اختتام پر یقین رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو، اس منصب کو یہیں پر اختتام فرما دیا، تب جا کر ایمان اور عقیدہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے ایمان کے اندر مذہب اسلام میں کوئی بھی شخص دائرہ اسلام کے اندر آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک اگر واضح طور پر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو کیا ایک معبود کا کیا ترجمہ نکلتا ہے؟ عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن آپ ادھر کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک، مطلب آپ ادھر سے اللہ الہ الا اللہ سے آپ اس کی بھی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف معبود نہیں، ہمارا مالک بھی ایک ہی ہے، بے شک ہمیں پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے، ہمارا خالق بھی ایک ہی ہے۔ بھلے بظاہر آپ ادھر لفظ نہیں بیان کر رہے، آپ لفظ میں صرف اتنا کہہ رہے ہیں عبادت کے لائق ہمارے سامنے اگر کسی کی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، لیکن آپ بیک پر آپ کے یہ تمام تر چیزوں پر عقیدہ ہونا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت، خود رب نے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، بے شک، اور اسی طرح خالق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا ہم نے اس مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ اسی طرح اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو اس کے تقاضے ہیں، جیسے میں نے اس کے تقاضے سمجھایا نا کہ اللہ کو ایک بھی ماننا ہے، اللہ کو خالق بھی ماننا ہے، اللہ کو مالک بھی ماننا ہے، اللہ کو مسبب الاسباب بھی ماننا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر یہ بھی ماننا ہے، یہ تقاضے ہیں اس کے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بھی رب نے تقاضے بیان فرمائے۔ اب اس کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر دیا، آپ نے رسول اللہ کی نبوت کا یقین دل میں پیدا کر لیا، نہیں، حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اس انداز سے ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ رسالت اور نبوت کو یہی اختتام فرما دیا، اب قیامت تک اس سلسلے پر کوئی آنے والا نہیں ہے، یعنی حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اس کے تقاضے ہیں محمد رسول اللہ کے، کہ اب حضور کی صرف نبوت، حضور کے ایمان کو اس طرح ماننا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح قبول کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید الفرقان حمید کے اندر اب میں آگے بڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پر نبوت کے اختتام کا بیان فرمایا ہے کہ حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، جس میں واضح اور صاف آیت جو آپ نے بھی پیش کری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تھوڑا سا اس پہ کلام کرتے ہیں جی پھر ہم اور آیتوں پر آتے ہیں۔ اب آپ ادھر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کسی مردوں کے باپ بیٹے بھائی وغیرہ نہیں ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کیسے رسول ہیں؟ خاتم النبیین، جیسے میں نے وہاں کہا نا محمد الرسول اللہ، آگے یہ تقاضا ہے اس کا، ادھر رب نے واضح کر دیا محمد الرسول اللہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کون سے رسول ہیں؟ آخری رسول ہیں۔ اب بعض حضرات یہاں پر جو خاتم کا لفظ آیا نا، ادھر سے گمراہ ہوئے، اور گمراہ پتہ ہے کہاں سے ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ادھر رب نے فرمایا خاتم، اور تم کیا ترجمہ کرتے ہو خاتم کا؟ ہم نے کہا ہم ادھر ترجمہ کرتے ہیں ختم، اختتام، بولتے ہیں اگر ادھر اختتام کر رہے ہو تو پھر ادھر کیوں ترجمہ مہر کا کرتے ہو؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آپ بولو اللہ نے ان کے دل ختم کر دیے، آپ کر دو نہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اب معنی کیا نکلا؟ اب یہاں پہ دو معنی بات ہو گئی نا، کہ بھئی یہاں تو آپ نے خود اس بات کو کر دیا کہ آپ خاتم کا ترجمہ مہر کر رہے ہو، اور وہاں پر آپ خاتم کا ترجمہ کیا کر رہے ہو؟ ختم، آخری کر رہے ہو۔ یہ تو آپ نے ایک دو الگ الگ ہمارے سامنے دشائیں پیدا کر دی۔ تو حامد بھائی میں آپ کے توسط سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھی جائے، قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔
اللہ نے کس پر نازل فرمائی؟ آقا کریم پہ، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب جب یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو اب اس کے سب سے پہلے سمجھنے والے کون ہوئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، یعنی جن پر یہ کتاب اتاری جا رہی ہے وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال پیش کروں، ہمارے یہاں اپنے بعض جگہوں پر حروف مقطعات جن کو لوح قرآنی لوگ سمجھتے ہیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ نے نازل فرمایا الف لام میم، حضور نے کیا فرمایا جبریل سے؟ فرمایا میں سمجھ گیا آگے بڑھو۔ جہاں پر حروف مقطعات آیا حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا آگے بڑھو، وضاحت نہ کرو، آگے چلو۔ تو جب بات دو بندوں کی، جیسے میں آپ سے کوئی بات کروں اور کوڈ ورک میں کروں تو میں آپ کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور آپ میرا پیغام سمجھ گئے، آپ بولو گے ٹھیک ہے آگے بڑھو۔ تو یہاں رب نے جتنے پیغامات نازل فرمائے مخلوق کے لیے قیامت تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد وہ قرآن کے ذریعے بیان فرمائے۔ تو سب سے اول قرآن کو سمجھنے والے کون ہوئے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب صحابہ آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سمجھائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ خاتم کا کیا ترجمہ ہے۔ اب وہی والی بات جیسے جو آج کے لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، خاتم کا ایک معنی مہر ہے، تو حضور سے پھر جب اس کی وضاحت پوچھی تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، کہ مجھ پر نبوت وہ ختم کر دیا۔ اور پھر اس کو اب ختم کو ابھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ اس کی اور وضاحت فرما دی۔ کس طرح فرما دی؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات یہاں سے پتہ لگ گئی کہ خاتم کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پر کیونکہ حضور نے وضاحت کر دی ہے، تو ہم ادھر جب بھی ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کو احترام فرما دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر جی آپ سوال کریں۔ سوال یہی آتا ہے نا کہ حضرت جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے، سرکار کے فرامین بھی ہمیں کئی مقامات پر نظر آتے ہیں، پھر اس پر اس کے بعد سرکار ہی کے دور کے فوراً بعد جب سیدنا صدیق اکبر کا دور رہا، اس دوران کہیں سے آواز اٹھی تو جنگ کا معاملہ بھی ہوا نا، یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ، یہ وہیں سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ یہ خاتم النبیین حضور کی وصال کے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جانے کے فوراً بعد یہ چیزیں شروع ہونے لگ گئی۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں سے ہی نکلتی ہیں، جو پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، یہیں سے پھر وہ چیزیں، کیا وہ قرآن نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے؟ ہم تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن پاک پر یقین نہیں رکھتا اس کی ایک آیت پر بھی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پھر اس پر کلام کیوں ہوتا ہے؟ اس پر کلام کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ کافر، یہ تو سب کو معلوم ہے کافر۔ پھر ہمارے مسلمان کیوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جس طرح بات کی بہت اچھی بات کری، میں آپ کو اور مزید تاریخی اور تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا۔ آپ نے تو بات کی نا کہ ایک حضور کے زندگی کے بعد یہ آواز اٹھی ہے اور اس طرح کے معاملات، اس پہ پراپر جنگ ہوئی۔ جی، حضور کے زمانے میں ہی نبوت کا اعلان ہو گیا تھا۔ حضور کی زمانہ موجودگی میں، حضور کی زمانہ موجودگی میں، حضور کی حیاتی میں ہی نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک شخص نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ شہر کے نبی بن جائیں اور میں گاؤں دیہات کا نبی بن جاتا ہوں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ حضور کو باقاعدہ آفر کری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں پہ ان اپنے بھائیوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے نا، اس منصب کی اہمیت اتنی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منصب کی قدر کری، اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، ورنہ حضور کی ذات کے لیے اگر کبھی کسی نے کوئی دشمنی کری ہے تو سرکار نے اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر جو تعلق ہے اور یہاں پر جو معاملہ ہے وہ سرکار جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب کا ہے، جو اللہ نے خاص طور پر عطا فرمایا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں، مثال کے طور پہ آپ کی منصب کی چیئر ہے جہاں پر ابھی آپ بیٹھے ہیں، اگر یہاں سے کوئی آپ کو ابھی آگے چلتے ہوئی، جس طرح بھی یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو کوئی اٹھا دے تو یہ مجھے بتائیں، آپ کو اس پر غصہ نہیں آئے گا کہ مجھے اٹھا دیا یار؟ آپ کو اس سے زیادہ اس بات پر غصہ آئے گا کہ یار میں جب جہاں بیٹھا تھا اس منصب کا خیال نہیں کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ہی اس کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھوایا
اور خط کیا لکھوایا، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کون صحابی ہے جو یہ جواب لے کر اس شخص کے پاس جائے گا. حضور نے اپنے زمانے میں ہی فرما دیا کہ یہ جو منصب ہے نا، اس منصب کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا. اور پھر باقاعدہ ایک صحابی تھے جو اس کا جواب لے کر گئے، اور یہ جواب لے کر جانے کا مطلب پتہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا موت کا سرٹیفکیٹ لے کر جانا. اور جو صحابی اس کا جواب لے کر گئے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے تاریخی کہ ان کی جو تیر کے آگے ایک لوہے کا باریک چھوٹا سا ایک کمان ہوتا ہے تیر کا جو آگے لگا ہوا ہوتا ہے، تیر کے آگے جو لوہے کا جس انسان کو زخمی کرتا ہے جی، اس لوہے کے چھوٹے سے ٹول سے باقاعدہ ان کے جسم کی پوری کھال اتار لی گئی. پھر پوچھا گیا اب تم کیا اپنے نبی کو اب بھی تم سچا مانتے ہو اور اپنے نبی کی نبوت کا اب بھی اعلان کرتے ہو؟ اب صحابی کے جذبے پر قربان جائیں. صحابی فرماتے ہیں تو میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. اللہ سبحان. کہ ان کی زبان تب بھی نہ رکی. ان کو ایک کڑھائی کے اندر تیل گرم کیا گیا، ان کے جسم کی کھال اتار لی گئی ہے اور ان کو تیل کے اندر ڈال دیا گیا. اور پھر پوچھا گیا اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ وہ اسی اسنا میں شہید ہو گئے. اور پھر بھی ان کے لب سے جو الفاظ جاری ہوتے رہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، یہ ان کی زبان پر جاری رہا. یہ حضور کے زمانے کا آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد فوراً ایک مسلمہ کذاب نامی شخص نے جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا ہے اس زمانے کے اندر. یہ وہی شخص تھا جو حضور کے زمانے میں تھا؟ جی، یہ وہی تھا جس نے حضور کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار جو ہے وہ بھیجی کہ آپ شہر کے نبی بن جائیں، شہر کا جو پیسہ ہے وہ آپ کما لیں. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. جو گاؤں کا پیسہ آئے گا وہ میں رکھ لوں گا، میں بھی ایک گاؤں کا مالدار شخص بن جاؤں گا. پیشکش کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں اس فتنے نے باقاعدہ جنم لیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے جو وفادار صحابی تھے انہوں نے بھی یہ بات سکھائی کہ دیکھو سارے معاملات ایک جگہ، لیکن جو حضور کا منصب ہے اس منصب پر کبھی کسی کو قائم نہ ہونے دینا. اور پھر آپ دیکھیں جنگ یمامہ جو کہلاتی ہے، جنگ یمامہ کے اندر ایک حالات ایسے آئے کہ جب مسلمان ان سے لڑنے کے لیے آئے نا، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں یہ جنگ یمامہ کا معاملہ ہے، تو وہاں پر نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر. تو سارے مسلمان رک گئے کہ یار یہ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں، وہ تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید تھوڑا سا پریشان ہوا، آپ نے فوراً سیدنا صدیق اکبر کے پاس خط بھجوائے، روانہ کرا ایک قاصد کو کہ وہاں تو جنگ کے اندر سے ہمارے مخالف نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عاشق تھے، آپ نے فرمایا یا محمد کا نعرہ لگاتے رہو، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے گا. اور تب سے لے کر آج تک حضور کا نعرہ ایسا نعرہ ہے کہ جب ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے تو یہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کو واضح کر دیتا ہے. بالکل جی، ایسے ہی. اب آپ اندازہ لگائیں. تو پھر اسی انداز سے جس طرح اس دور میں اسی انداز سے جو یہ ایک یہودی سازش کے تحت حضور کے زمانے میں پیدا کی گئی، اور آج بھی مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو اسلام مخالف لوگ ہیں، وہ آج بھی یہ سازش کے تحت یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی اب یہ اہم وجہ جو ہے وہ کیوں یہ فتنہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے، کیا مقصد کیا ہے اس کے ذریعے؟ جس طرح جنگ یمامہ کے اندر جب محمد کا نعرہ لگائے تو تمام لوگ ایک صف میں نظر آئے، تو ان یہودیوں نے یہ بات جان لی تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ایسا منصب ہے کہ جب وہ اس منصب پر جمع ہوتے ہیں تو اس منصب کے جمع ہوتے وقت وہ ہر تمام تر ناظرین کو یہاں پر ہی میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے وہ ایسا منصب ہے جب اس منصب پر تمام لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو حضور کا جب نعرہ بلند ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کا نعرہ لگتا ہے، تو لوگ اپنی ہر آپسی تمام تر جو دشمنیاں سب کو بھول جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جمع ہو کر ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آ جاتے ہیں.
اس مجتہیت جو اجتہاد ہوتا ہے مسلمانوں کا، جو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں، اس اجتہاد کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے منصب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک تاریخی پس منظر یہ ختم نبوت کے مطابق۔ بالکل حضرت، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تاریخی پس منظر مختصر سے وقت میں آپ نے پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام اور کا دعا وقت فرمائے جی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی، ہماری آنے والے نسل کی بھی ختم نبوت کے حوالے سے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس وقت بڑا ایسا فتنہ ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پر ناظرین کو میں بولوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ جو منصب ہے، اس کا جو ایک منصب کا جو مقام ہے، وہ اپنے بچوں کو ضرور سکھا کر جائیں، اپنے ایمان کی بھی دعا کریں اور اپنے آنے والے نسل کی بھی ایمان کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا اہل وعیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔